ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، تخلیق انسانی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات چاہتا ہے کہ میری مخلوق میری عبادت کرے۔ عبادت بندے کو خالق سے ملاتی ہے، قرب الہی عطا کرتی ہے، اور کوئی چیز بھی بندے کو اللہ کے اس قدر قریب نہیں کرتی جتنا کہ فرائض کی ادائیگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو نوافل کی ادائیگی بھی قرب الہی میں مزید اضافے کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ رات کو اٹھ اٹھ کر مجھے یاد کرے، مجھ سے بات کرے، مجھ سے ہم کلام ہو، چپکے چپکے مجھ سے سرگوشی کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ قیام اللیل کرے، شب بیداری کرے۔ وہ پروردگار عالم جو بندے سے بہت محبت فرماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی ایک علیحدہ سے اہمیت ہے، افادیت ہے، فضیلت ہے۔ بالخصوص آج ہم نے اسی تعلق سے اس پروگرام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جناب، جس طرح سے ہم نے آج کا جو عنوان ہے وہ اس پروگرام کے تعلق سے یہ دیا ہے کہ نفلی عبادات کی اہمیت اور فضیلت، اسی تعلق سے مہمان شخصیات ہماری اس بز میں موجود ہیں جو شریک گفتگو ہوں گی۔ پہلی مہمان شخصیت جو میں جن کے لیے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو اللہ اور اس کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت جذب کے ساتھ کرتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں امتیاز جاوید خاکری صاحبہ۔ ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت جناب ہمارے آج کے پینل میں شامل ہیں اس عنوان کے تحت، یعنی نفلی عبادات کی اہمیت اور فضیلت، اس پر کلام فرمائیں گی۔ یہ بھی دینی علوم سے بہت ہی زیادہ محبت رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ سعدیہ سعید تشریف رکھتی ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے سعدیہ، کیسی ہیں آپ؟ امتیاز آپا، میں سب سے پہلے یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ نفلی عبادات سے مراد کیا ہے اور نفلی عبادات کی اہمیت و فضیلت میں چاہوں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ارشاد فرمائیے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی بندگی کے لیے بنایا، اور امت مصطفی کے لیے اللہ رب العزت نے سہولتیں عطا کی، آسانیاں عطا فرمائیں۔ آپ دیکھیں تو ہمارا پورا نظام وہ نظام عبادت ہے یا نظام معاشرت ہے، اس کو تقسیم کیا گیا ہے فرائض میں، سنتوں میں اور پھر نوافل میں۔ صرف نظام عبادت ہی نہیں، نظام عبادت کو آپ لیں تو نمازیں 5 فرض ہیں مسلمانوں پر، وہ 5 اوقات مختلف جو ہیں وہ مقرر ہے اس کی شریعت کی جانب سے، مگر ان فرض نمازوں کے علاوہ فرض وہ ہے جو لازم ہے، ذمہ داری ہے ہماری، ہمیں ادا کرنا ہے، ہم نہیں ادا کرتے تو ہم سخت گناہگار ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں واجبات، آتے ہیں واجب نماز، جیسے وتر کی ہے، عشاء کی، وہ نہ کریں تو وہ بھی گناہگار ہے انسان، لیکن اس کا درجہ فرض کے بعد آتا ہے۔ اس کے بعد سنت ہم اسے کہتے ہیں جو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کا تواتر سے معمول رہا تو ہم آج انہیں ادا کرتے ہیں، تو وہ سنت مبارکہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نفل۔ نفل وہ ہیں کہ جو زائد عبادت شکرانے کے طور پر ادا کی جائے اسے نفل کہتے ہیں، اور معاملات میں جب نفلی عبادت آتی ہے تو اسے مستحب کہتے ہیں۔ مستحب کا لفظ بھی جب آپ غور کریں تو یہ ہے
کہ جس کام کو پسند کیا گیا، محبت کی گئی، جس کام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، اس کو پسند کیا، آپ نے اس کا اجر و ثواب بیان کیا، تو وہ لازم تو نہ ہوا، فرضیت نہ ہوئی اس کی، لیکن چونکہ ترغیب دی گئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پسند فرمایا، تو اس لیے وہ عبادت مستحب عبادت، نفلی عبادت کہلاتی ہے۔ گویا ہر وہ زائد عبادت جو فرائض اور واجبات اور سنتوں کے علاوہ کی جائے وہ نفل عبادت کہلاتی ہے۔ ٹھیک، جس طرح نمازیں 5 وقت کی فرض ہیں، اس طرح نوافل کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ جتنے کسی میں استطاعت ہے وہ پڑھے۔ آپ دیکھیے تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر، مختلف انداز سے اپنے ذکر کی طرف رغبت دلائی، فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، تو لوگوں نے کہا کتنی حیرت انگیز بات ہے، آپ کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے جب بھی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں اللہ مجھے یاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا۔ پھر جس آیت مبارکہ سے میں نے آغاز کیا، وہ جو آپ نے بھی بات کی کہ اللہ کی عبادت تو پوری ہی نہیں ہوتی، مکمل ہی نہیں ہوتی، ہم ہر لمحہ بھی سجدہ ریز ہوتے رہے، تو قیام اللیل ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو بڑی پسند ہے، مگر اسے نفل عبادت میں رکھا گیا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو راتیں بسر کرتے ہیں اس عالم میں کہ کبھی سجدہ ریز ہو رہے ہیں، کبھی حالت قیام میں کھڑے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات کو دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رات بھر کھڑا رہنا، اللہ کا محبت سے کہنا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اتنی رات گئے اتنا نہ کھڑا ہوا کرو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج جانا۔ پھر آپ دیکھیں تو حدیث قدسی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک، کیونکہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت عطا ہوتی ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو آپ غور کریں قرب الہی کو اللہ نے کس طرح سے بیان فرمایا کہ ہوتا تو وہ عام بندہ ہی ہے، اس کی عام آنکھیں ہیں، وہی ہاتھ پاؤں ہیں، مگر اللہ نے اپنے سے نسبت ایسی دے دی کہ وہ جو اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر جو دن رات قیام کرتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ اللہ کے اس قدر قریب آ جاتے ہیں کہ دیکھ تو وہ رہے ہیں مگر در حقیقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے تو اولیاء اعظام کا اتنا مقام ہے کہ وہ جو اللہ کے اتنے قریب ہو گئے، جنہوں نے ذکر الہی میں، محبت الہی میں خود کو فنا کر لیا، اپنی خواہش و نفس اور آرزوؤں کو فنا کر لیا، پھر وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ جو چاہتے ہیں رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عبادات کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یقینی طور پر اللہ کے نزدیک اس کا جو مرتبہ ہے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ ارشاد فرمائیے گا سعدیہ سعید صاحبہ کہ نفلی نمازوں اور عبادات سے متعلق نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات، اور میں چاہوں گی ان کے ساتھ ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معمولات وہ کیا تھے، آپ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بات ہو گئی کہ فرائض، واجبات، سنت موقدہ اور اس کے بعد نوافل ہیں۔ آج ہم بات نوافل کے ٹاپک پر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک، جیسے سب کو پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے آخری پہر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اتنی عبادت کرتے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی کہ آپ اپنے آپ پر اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں جبکہ رب نے تو آپ کو معصوم پیدا کیا ہے، آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ پھر آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے تو بیماری کے دنوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عبادات بیٹھ کر کی، یعنی نوافل آپ نے بیٹھ کر پڑھی، لیکن جب رکوع کا وقت آتا تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 30 یا 40 آیات اور تلاوت فرماتے، پھر رکوع کرتے اور پھر سجدہ کرتے اور پھر رب کی عبادت میں لگے رہتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو معمول مبارک تھا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نفلی عبادات اتنی کرتے، پھر شعبان المعظم کے نفل روزے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے، اسی طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 یا 100 بار استغفار کرتے. یہ ساری نفلی عبادات ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو پیغام دیا. پھر اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف آئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول ہم سب کو پتہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی سسکیوں کی آواز اتنی آتی جیسے ہانڈی ابل رہی ہو. پھر آپ یہ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا تلاوت کرتے تو جب قیام اللیل کی آیات آتی تو آپ غش کھا کر گر جاتے، اور پھر اس کے بعد آپ کی عیادت باقاعدہ کی جاتی کیونکہ آپ اتنا زیادہ خشیت الہی سے خوف میں آ کر آپ کی یہ حالت ہو جاتی کہ پھر آپ سنبھلنے نہیں پاتے. پھر آپ حضرت عثمان غنی کی تلاوت کا عالم دیکھیے کہ آپ کتنی خوبصورت اور حسین تلاوت کرتے اور روتے جاتے صرف اس خوف سے کہ جو رب نے قرآن پاک میں بیان کیا اور ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. حضرت علی کا واقعہ ہم سب کے سامنے کہ جب آپ کو تیر لگا تو آپ نے حکم دیا کہ جب میں نماز میں اپنے رب کے پاس ہوں اس وقت تیر نکال لینا تو مجھے اثر نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا. تو یہ ہمارے صحابہ کرام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول ہیں کہ ہم نے ان کی طرف دیکھنا، ان سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ اپنی بہن سے کہتے ہیں، حضرت حفصہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین، آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دن خوشگوار موڈ میں دیکھیے گا اس دن آپ کہیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میرے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن آپ کے گھر آتے ہیں اور کھانا تناول کرتے ہیں، اب بھائی نے بہن سے کچھ کہا تو وہ بہن فوراً ہی کھانا دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کرتی ہیں کہ سرکار میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ یوں تو وہ بہت اچھا ہے اور سارے احکامات پورے کرتا ہے، لیکن وہ عشاء کے بعد سوتا ہے اور پھر فجر میں اٹھتا ہے. تو جو تہجد کا معمول ہے اگر وہ اس کو بنا لے تو رب اسے اور پختگی دے گا اور خوبصورتی عطا کرے گا اور اسے قابل قبول کر لے گا. یعنی جب جوانی میں بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جب وہ تہجد کی طرف قیام اللیل کی طرف آ جاتا ہے تو ہر نماز کا رب ثواب دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جوانی کی عبادت میں بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اپنے شایان نشان اسے مسکرا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اب آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یقینی طور پر جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو یقینی طور پر جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، ان کا یہ معمول ہے کہ وہ قیام اللیل کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رو رو کر اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اور جہاں پر ہم جیسے لوگ جو گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، گناہوں میں ایسے زیادہ محو ہو گئے، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. ہمیں زیادہ چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں. ہمیں چاہیے کہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں. ہمیں چاہیے کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کے اپنے رب کے حضور معافی مانگیں، اپنے رب کے حضور مغفرت مانگیں، اپنی بخشش و مغفرت کی دعائیں کریں. یقینی طور پر ہماری یہ کوشش ہے اس پروگرام کے تھرو بھی، یعنی میری پہچان کی جانب سے، کہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی بات یہاں سے پہنچے آپ تک اور جس پر آپ بھی عمل کریں. ہمیں بھی اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں امتیاز جاوید خاکپی صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ. عنوان جناب آج ہمارا ہے نفلی عبادات کی اہمیت اور فضیلت. اس تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. شریک گفتگو دو مہمان شخصیات جیسا کہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ بھی جان لیتے ہیں. امتیاز آپا، آپ یہ بتائیے گا کہ اہم اور مشہور جو نفلی عبادتیں ہیں، جو نفلی نمازیں ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ ان کے اوقات کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا کہ وہ کن وقت پر ادا کی جاتی ہیں. شکریہ زینب. دیکھیں آپ فرض نمازوں کی جہاں تک بات ہے وہ کلیئر ہے سب پر کہ یہ 5 نمازیں ہیں جو رات اور دن میں ہم اہل ایمان پر فرض کی گئی ہیں. ان کے علاوہ اگر ہم صبح سے شروع کریں تو دیکھیں فجر کی نماز جب ادا کر لیتے ہیں تو طلوع آفتاب تک اس کا وقت ہوتا ہے. طلوع آفتاب کے بعد آپ نے 20 منٹ تک انتظار کرنا ہے کیونکہ عین طلوع آفتاب اور عین غروب آفتاب کے وقت نمازیں ممنوع ہیں ہمارے لیے.
تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد، جس طرح جیسے سورج سوا نیزے پر آ جائے تو ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں تو اس کا ٹائم جو ہے وہ ڈیوریشن تقریباً 20 منٹ کا ہے کہ 20 منٹ بعد آپ اشراق کے 2 نفل ادا کیجئے. اشراق سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ شرق سے مشرق سے طلوع ہوتا ہے سورج، تو سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اشراق کے نفل کہلاتے ہیں. اس کے بعد جب تھوڑی دھوپ پھیل جاتی ہے، ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے چونکہ ابھی اس میں گرمی نہیں ہوتی، تو اس کا وقت چاشت کا کہلاتا ہے. یہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے سوا گھنٹہ ٹائم پہلے 20 منٹ طلوع آفتاب کے بعد سوا گھنٹہ اشراق کا ٹائم ہے اور اس کے بعد سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو چاشت کے آپ 4 نفل ادا کیجئے. چونکہ ویسے تو نفلی عبادت ہے، آپ اشراق کے وقت بھی اور بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن میں آسانی اور سہولت کے لیے یوں سمجھانا چاہوں گی کہ اشراق کے 2 نفل ادا کیجئے، 4 نفل چاشت کے ادا کیجئے. اس کے بعد جب زوال آفتاب شروع ہوتا ہے تو پہلا جو 45 منٹ ہیں اس سے پہلے کے ان میں نمازیں ممنوع ہیں، مکروہ اوقات ہیں. پھر اس کے بعد جب زوال آفتاب کے بعد زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور زور کے وقت کے بعد، زور کی نماز کے بعد، زور کی نماز سے پہلے بھی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، زور کی نماز کے بعد بھی آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہ نفلوں کے ٹائمنگز ہیں. پھر اس کے بعد زور اور عصر میں کوئی حد فاصل نہیں ہے، کوئی اس میں گیپ نہیں ہے. زور کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد نفل نہیں پڑھے جاتے. اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور ہم حنفی جو ہیں پہلے فرض سے ہی شروع کرتے ہیں، مغرب کی نماز 3 فرض سے شروع کرتے ہیں، اور مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ اوابین کے نوافل ادا کیے جاتے ہیں. اب 2 نفل اشراق کے ہو گئے، 4 نفل چاشت کے ہو گئے. اس کے بعد اب 6 نوافل ہیں جو اوابین کے کہلاتے ہیں، جو مغرب کے بعد 6 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو عشاء سے پہلے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. اب مغرب اور عشاء کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے، مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، عشاء کا شروع ہو جاتا ہے، اور اس دوران نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں ہے. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو گئے اور آپ نے وتر چھوڑ دیے. اب عشاء کی نماز پڑھ کے سونے کے بعد آپ کی جب بھی آنکھ کھلے تو آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کی جو زیادہ زیادہ رکعت ملتی ہیں وہ 12 رکعت ہیں، مگر آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. رات ساری جتنی آپ کو توفیق ملے آپ قیام، رکوع اور سجدہ کر سکتے ہیں. کوئی اس میں مکروہ اوقات نہیں ہے. آپ رات کے وقت جتنی آپ سے ہو سکے نماز پڑھیں، عبادت کریں. اب یہ تو ہو گئے 12 نوافل تہجد کے. اس کے بعد پھر فجر کی نماز آ جاتی ہے. مگر یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ دیکھیں جب تازہ وضو کرتے ہیں تو ہمارا اسلاف سے چلا آ رہا ہے کہ وضو کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، وہ تحیت الوضو کہلاتے ہیں. اسی طرح غسل کیا تو غسل کے تحیت الغسل ہو گیا، تو وہ اس کے بعد نوافل وہ بھی کہلاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ نے توبہ کی تو توبہ کی 2 رکعت ادا کر دی. آپ کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی تو آپ نے شکرانے کے طور پر آپ نے 2 نفل ادا کر دیے. اسی طرح آپ کو خواب میں کچھ اچھی بشارت ملی تو آپ شکرانے کے 2 نفل ادا کیجئے. یا آپ خواب میں ڈر گئے ہیں تو آپ ڈر کے اٹھے ہیں تو آپ 2 نفل ادا کیجئے کہ اللہ پاک آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ رکھے. اسی طرح 2 رکعت نماز حاجت ادا کی جاتی ہے. جب کوئی خواہش، کوئی ضرورت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز حاجت ادا کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں. اس طرح صلاۃ و تسبیح ادا کی جاتی ہے. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی میں 1 بار پڑھیں، کبھی سال میں 1 بار پڑھ لیں، مہینے میں 1 بار پڑھ لیں، ہفتے میں 1 بار پڑھ لیں، اور جنہیں توفیق ملے جو رات کو جاگنے والے ہیں وہ رات کو ہر روز پڑھ لیا کریں. تو نفلی نمازوں میں کوئی حد نہیں ہے. جیسے انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی حد نہیں، نہ کوئی نصاب ہے. یہ تو کوئی جو جتنا اس محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس قرب کو پانا چاہتا ہے، آخرت کی کھیتی کو تیار کرنا چاہتا ہے، جتنا اس سے ہو سکے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے. جس طرح امتیاز آپا صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادتوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، تو آج ہمارا بھی یہ مقابلہ ہونا چاہیے آپس میں، گھر میں، بہن بھائیوں میں، کہ وہ عبادتوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں اور اللہ رب العزت کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب جس طرح ہمارے ملک میں جو شب بیداری کی جاتی ہے یا بڑی راتوں میں نوافل کا اہتمام کیا جاتا ہے، بالخصوص اس بارے میں بھی میں چاہوں گی کہ آپ کچھ فرمائیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ اگر فرائض باقی ہیں تو پھر نوافل کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟
جی دیکھیے الحمدللہ ہمارے یہاں بڑی راتوں میں اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ اس میں ہم اہتمام کر کے ایک اجتماعی عبادت کا تصور پیش کرتے ہیں کہ کس طرح لوگ جمع ہو کر، کیونکہ اجتماعی عبادت افضل ہو جاتی ہے، ایک اکیلا فرد جب عبادت کر رہا ہو اور ایک اجتماع عبادت کر رہا ہو تو اس پر زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ افضل، ہر حال میں افضل ہے اجتماعی عبادت کرنا یا شب بیداری کرنا یا انڈیویجولی بھی کرنا، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اگر کسی شخص کے فرائض باقی ہیں، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی کی مثال اس تاجر کی طرح ہے کہ جس کا نفع کھرا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا راس المال کھرا نہیں بیچا، جب اسے کھرا نہیں بیچا تو اس کا نفع بھی کھرا نہیں ہے۔ اسی طرح نمازی کے نفل بھی اس وقت تک کارآمد نہیں ہے جب تک اس کے فرائض مکمل نہ ہوئے میں ہوں۔ تو ہم اگر نوافل پڑھتے رہیں اور اگر فرائض کی طرف توجہ نہ دیں تو ہمارے نوافل بھی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ فرض آپ کے اوپر ایک قرض ہے، جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے تو نوافل۔ ہاں کل قیامت کے دن حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص کے فرائض میں کمی بیشی ہوگی تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اس کی نوافل ہیں تو اسے تقویت دی جائے گی اور اسے پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر ہم فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں معمول ہے اور خواتین کا اکثر معمول ہے، یہاں میں خواتین کو ایک میسج دوں گی کہ ان کا ایک معمول ہوتا ہے کہ شب بیداریوں میں ان کے پاس جو نوافل ہوتی ہیں وہ ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ لیکن میرا یہاں سے ایک میسج ہے کہ اگر کسی کی قضائے عمری رہ گئی ہے، کیونکہ وہ فرض نمازیں ہیں، تو ان راتوں میں زیادہ تر اس کو پڑھ کر مکمل کیجئے، کیونکہ قضائے عمری جب آپ مکمل کر لیں گے تو پھر آپ نوافل پڑھیں گے تو وہ تقویت تو دے گی۔ لیکن اگر آپ قضائے عمری کی طرف دھیان نہیں دیں گے اور چاہیں گے کہ ان راتوں میں ہم جاگ کر رب کو راضی کر لیں، تو رب کو آپ راضی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، جو فرائض ہیں ان کو پورا نہیں کریں گے۔ تو ان راتوں میں جاگ کر قضائے عمری کی طرف آئیے کہ وہ مکمل ہو جائے، تو اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ جتنی چاہے نفل پڑھیے۔ ابھی آپا نے بھی بتایا نفل کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، ہم جتنا اس رب کے آگے جھکیں اتنا کم ہے، کیونکہ ہم تو ایک گناہگار امتی ہیں، تو ہم جتنا رب کو راضی کریں ہمارے لیے کم ہے۔ لیکن سب سے پہلے فرض ضروری ہے، اور قضاء عمری کا طریقہ بھی جس طرح آپ اور نمازیں پڑھتے ہیں، فرائض نمازیں ادا کرتے ہیں، سیم ویسے ہی ہے۔ لیکن ایک اگر وقت ہو تو تھوڑی سی بات یہاں پہ میں یہ کروں گی، نیت کا طریقہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ بتا دیں۔ نفل جو قضاء عمری کی نیت کا طریقہ ہے، تو ہر بار اگر کسی کی، سب سے پہلے تو اگر آپ کے پاس آپ کو سال کا تعین ہے کہ آپ نے کس وقت سے نماز شروع کی تھی اور پیچھے کتنے سالوں کی رہ گئی، تو اس کا تعین ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک ذہن بنا لیجئے کہ کم سے کم اتنا ہمارے پاس وقت تھا، اس میں ہم پر فرض ہو گئی تھی اور ہم نے نہیں پڑھی، تو اب جب ہم نیت کریں گے تو ہر بار وہ نماز پہلی نماز ہو جائے گی۔ نماز ہوگی، صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ ایک پڑھ لیں گے تو وہ ہٹ جائے گی، تو وہ دوسری بھی پہلی ہو جائے گی۔ ہر بار نیت آپ نے پہلی نماز کی ہی کرنی ہے۔ اور اگر جو نوجوان ہیں میں ان سے کہوں گی افضل ترین ہے کہ پوری قضاء عمری پڑھی جائے، لیکن کچھ لوگ ضعیف ہوتے ہیں، کچھ کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یا نیچے نہیں بیٹھ سکتے، گھٹنوں میں تکلیف ہے یا دیگر مسائل ہیں، یا نفس پر بھاری ہیں، بہت عرصے کی نمازیں، تو ہمارے علماء کرام نے، فقہاء کرام نے ایک مختصر قضاء عمری بھی ہمارے سامنے پیش کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے مختصر قضاء عمری ہے کہ جب وہ نیت کریں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو چھوڑ دیں، وہ سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی بھی سورت پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں، ایک بار تسبیح پڑھیں سبحان ربی العظیم، لیکن تسلی سے بہت سکون کے ساتھ پڑھیں، جلدی نہیں کرنی، پھر کھڑے ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد سجدہ کریں، ایک بار سجدے میں تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھیے، پھر دوسرا سجدہ، اسی طرح دونوں رکعت پڑھیے۔ اور جب آخر میں 2 رکعت جب ہم فرض میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو قضاء عمری جب مختصر پڑھ رہے ہوں تو اس وقت 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ لیجئے دونوں رکعتوں میں۔ اور جب التحیات میں بیٹھیں آخری رکعت میں تو التحیات پڑھنے کے بعد پڑھیے اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لیجئے، مختصر قضاء عمری ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ عشاء کی وتر بھی واجب ہیں تو اس کی بھی قضا ہے، تو اس میں سیم پڑھنی ہے، بس دعائے قنوت کی جگہ رب غفر لی رب غفر لی رب غفر لی 3 بار پڑھ لیجئے، آپ کی نماز مکمل۔ یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ جو وتر ہیں عشاء کے، اس کی بھی کیونکہ 6 نمازوں کی قضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ ہم نے گناہ کیا، ظاہر نماز کو قضا کیا یا اس وقت نماز ادا نہیں کی، اللہ رب العزت کتنا کریم پروردگار ہے کہ اس نے اس کے باوجود بھی ہمارے لیے کس قدر آسانی عطا فرمائی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری جانب کسی طرح تو آئے، اور ہم جیسے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ یقینی طور پر ہر انسان سے کوتاہی ہوتی ہے یا کہیں نہ کہیں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو آج سے ہی یہ عہد کریں کہ اپنی نمازوں کی قضا ادا کریں گے۔ ایک وقفے پر جانا ہے جناب
جناب حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ نفلی عبادات اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے۔ شریک گفتگو دو مہمان شخصیات ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترمہ امتیاز جاوید خاتمی صاحبہ، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سعدیہ سعید صاحبہ۔ نفلی عبادات کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، اور جس طرح سے ابھی ہم وقفے میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ پروردگار عالم کتنا کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے، کہ دنیا میں اگر ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، عام کسی شخص سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک تو ادا کرنے کی توفیق دی، حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچئے کہ رعایت دی ہمیں کہ اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ بہت پاک پروردگار عالم ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے مزید آسانیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ارشاد فرمائیے امتیاز آپا کہ بزرگان دین اکابرین امت نے جو نفلی وظائف اور ذکر اذکار بیان کیے ہیں ان کی جو ہے وہ کتنی اہمیت ہے، کیا اہمیت ہے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ جو سابقہ گفتگو چل رہی تھی اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گی دو جملوں کا، کہ دیکھیں نیکی کی جب بھی توفیق مل رہی ہے، جب بھی ارادہ کر رہے ہیں آپ، تو اس میں دیر مت کریں۔ یہ مت سوچیں کہ میری فرض میں میری کوتاہی ہوئی ہے تو میں نفل ادا نہ کروں، یا میں اپنے اس میں بھی کوتاہی کر دوں کہ فرض تو پورے نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ۔ نہیں، نیکی آپ کریں، آپ نفل نماز پڑھیں، ضرور ادا کریں۔ جب بھی آپ کو توفیق ملتی ہے اللہ رب العزت کمی بیشی کو معاف فرمائے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ آپ جب شب بیداریوں میں آتے ہیں، ایسی مجالس میں آتے ہیں، تو توفیق مل جاتی ہے کہ اب فرائض کو پابندی سے ادا کرنا ہے، تو اس لیے کبھی بھی ان سے کوتاہی مت کریں۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ نفلی نمازوں کا اور شب بیداریوں کا کیا فائدہ جب فرائض ادا نہیں کرے۔ نہیں، جس کو جو توفیق مل رہی ہے اس نیکی کو تو سمیٹنے کی کوشش کرے، اور پھر فرائض تو فرائض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال آپ کا سوال تھا کہ بزرگان دین نے جو اوراد اور وظائف بتائے ہیں، دیکھیں آپ بزرگ وہ ہیں، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے بڑے قریب ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں تو ذکر اذکار اور وظائف کا تعلق ڈائریکٹلی نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں درود پاک کی تاکید، استغفار کی تاکید، دعاؤں کی تاکید، آپ علیہ السلام کی مختلف مواقع پر مجالس ذکر کی تعریف، یہ سب نفلی عبادات تھے، یہ سب ذکر اذکار ہے، مگر ڈائریکٹلی نبی کریم علیہ السلام تاکید فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو اس مجالس ذکر کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کیاریوں سے تشبیہ دی کہ یہ جنت کے باغات ہیں، جنت کی کیاریاں، ان سے چر لیا کرو، یعنی ان ذکر کی محفلوں میں شامل ہوا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام تم لوگ کیا کر رہے ہو بازار میں جا کے، تو ادھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے، تو لوگ دوڑے دوڑے مسجد میں گئے اور واپس آئے اور کہتے ہیں وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا کیا دیکھا وہاں؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں تو ذکر کی محفل تھی۔ فرمایا یہی تو نبی کریم علیہ السلام کی میراث ہے، یہ ذکر کی محفل ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو استغفار کی اتنی تاکید فرمائی، درود پاک کی اتنی تاکید فرمائی، پھر دعائیں جو ہمیں عطا کی ہیں آپ دیکھیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، بیت الخلاء آپ جاتے ہیں اس کی جانے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، مسجد جانے کی دعا۔ یہ کیا ہے کہ بندہ ہر گھڑی ہر آن اس رب سے جڑا رہے، اس رب کا ذکر کرتا رہے۔ پھر آپ دیکھیں تو ان دعاؤں کے علاوہ مناجات کے طریقے بتائے، دعائیں باقاعدہ سکھائیں گئیں کہ ایسے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات آپ دیکھیں تو کیا ہے، پوری دعائیں، اور ربنا سے کتنی دعائیں قرآن مجید میں مذکور ہیں، کتنی ہی مسنون دعائیں موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو ہمارے جو کلمے ہیں، پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، یہ آپ یاد کر لیں، اتنی ان کی شان ہے ان کلموں کی، اور اتنی اللہ رب العزت کی ان میں حمد و ثنا ہے کہ یہ چیزیں جب دل سے ادا کی جاتی ہیں تو ان کا وزن میزان پہ بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کتنا چھوٹا سا کلمہ ہے، اور جب آپ پیار سے اس اللہ کو یاد کرتے ہیں اور تو اس کی برکات آپ کو عطا ہوتی ہیں۔ ان کی اہمیت آپ دیکھیں تو ایک جو بات میں شروع میں کر رہی تھی کہ دیکھیں ان کو ادا کرنے سے بندے کو توفیق ملتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچے اور اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھ سکے۔
اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے رات بھر جاگتے تھے، عبادت فرماتے تھے، تو صبح ان کے خادم کہتے ہیں کہ چہرے پر اتنا نور ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے کی طرف ڈائریکٹ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو اس عبادت سے نور عطا ہوتا ہے جو انسان کے باطن کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ آج ہم جو گناہوں کی دلدل میں دسے پڑے ہیں اور ہمیں خیر اور شر کی تمیز بھی نہیں ہو رہی، وجہ یہ ہے کہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں دین سے، اللہ سے، اس تعلق میں دور ہو رہے ہیں۔ اور آپ وقت دیکھیں درود پاک کی کتنی برکات ہیں، یہ آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، یہ آپ کے درجات میں بلندی دیتا ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح استغفار آپ کرتے ہیں، آپ کے مال میں برکت آتی ہے، اولاد میں برکت آتی ہے، گھروں میں سکون آتا ہے۔ پھر ایسے اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ ہیں کہ جن سے آپ کے مقاصد پورے ہوتے ہیں، ہر رنج سے آپ کو دوری ملتی ہے، ہر تنگی سے کشادگی ملتی ہے، آپ کے گھروں میں پیار اور محبت آ جاتا ہے، رزق حلال اور طیب آپ لے کر آتے ہیں تو اس میں اتنی برکت آ جاتی ہے کہ اتنا نفع بخش ہو جاتا ہے، کتنے لوگ اس سے کھانا کھا لیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بے شک۔ تو یہ ذکر اذکار، یہ اوراد، اور ایک اور فائدہ بھی بتاؤں، دیکھیں ہم جس اسم کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے اس اسم کی کیفیت، اس اسم کا نور، اس کا رنگ ہمارے اوپر ضرور آ جاتا ہے۔ جیسے جو کثرت سے اللہ الصمد کا ذکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں تو ان میں دنیا سے بے نیازی آتی چلی جاتی، کیا بات ہے۔ تو دنیا سے تو بے نیازی چاہیے، کہاں ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور دنیا آگے بھاگتی رہتی ہے۔ اسی طرح جو سبحان اللہ کا کثرت سے کرتے ہیں ان کے اندر پاکیزگی کا نور آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے جس اسم مبارک کا ذکر کیا جائے، نبی کریم علیہ السلام کے اسماء مبارکہ کا، درود پاک کا، استغفار کا، دعاؤں کا، ذکر وہ بس اپنے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، وہ نور آتا ہے۔ اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو یہ جو ذکر ہے وہ بڑا افضل ترین ذکر ہے اور میزان عمل میں بہت زیادہ بھاری ہے، تو یہ اس ذکر کو آپ ضرور کیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العزت ہمارے لیے بے شک کافی ہے، وہ رب کائنات جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہی پاک پروردگار عالم ہے۔ سعدیہ، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ نفلی عبادات کے فوائد، مقاصد اور اس کے جو اجر و ثواب کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ ہماری بہنوں کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اگر ہم صحابہ کرام کی طرف بھی دیکھیں تو صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کرتے تھے کہ ہم رب کو پکارتے ہیں، رب سے باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی کہ وہ رب سبحان کہ وہ رب پاک ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ہے، الحمدللہ کہتے ہیں کہ ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ لیکن اب ہم رب کی محبت چاہتے ہیں، اس کا قرب چاہتے ہیں کہ وہ کیسے حاصل ہو، تو وہ حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ ہمارے اسلاف نے کس طرح سے اس کی پابندی کی اور اس پر ان کا اجر کیا ملا ان کو، کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ فوائد کیا ہیں تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دن کی بنسبت رات کی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ تمام شور و غل سے بچ کر، دنیا کے تمام جھمیلوں سے بچ کر رب کی بارگاہ میں رات کے آخری پہر جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جب کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی، صرف آپ اور آپ کا رب ہوتا ہے، تو رب آپ کی طرف مسکرا کر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ اس وقت اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا اہم فائدہ یہ کہ جب آپ رات کے ٹائم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو آپ کو اس قرآن پاک کی لذت میسر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رب آپ سے قرآن پاک میں کہہ کیا رہا ہے، وہ کہنا کیا چاہتا ہے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں۔ پھر تیسرا اور اہم فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ ریاکاری سے اس وقت بندہ بچتا ہے، کیونکہ عوام سو رہی ہوتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ رب کی عبادت جب کر رہا ہوتا ہے تو اس سے ریاکاری نکل جاتی ہے اور خالص اخلاص اس کے اندر آ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّ نَاشِیَةَ اللَّیْلِ ہِیَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، اور بات خوب سیدھی ہے کہ بندہ رات میں کتنی مشکلات، کتنی مشقت سے اٹھتا ہے، اپنی نرم گرم بستر کو چھوڑ کر وہ رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو اس کا اجر کیا ملتا ہے۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے قوم میں ایک نوجوان تھا، رب کو نوجوانوں کی عبادت بہت پسند ہے، تو وہ دن بھر رب کی عبادت کرتا، رات بھی کرتا، لیکن رب سے وہ بہت ڈرتا، اور جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اپنی ماں سے وہ وعدہ لیتا ہے کہ ماں جب میں مر جاؤں
تو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھر کے صحن میں گھمانا. اللہ پھر کہتا ہے ماں دوسرا وعدہ یہ کرو کہ میرا جنازہ رات میں اٹھانا کہ کہیں لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ وہ دیکھو رب کا نافرمان ہے جس کا جنازہ جا رہا ہے. پھر تیسرا وعدہ وہ نوجوان اپنی والدہ سے لیتا ہے کہ لوگ تو مجھے دفنا کے چلے جائیں گے مگر تو میری قبر پہ آ کر رب سے دعا کرے گی تو شاید اس دعا کے صدقے میں بخش دیا جاؤں. آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے کے مرتے وقت کے وعدے پورے کہا کہ میں اسے پورا کروں گی. جس وقت اس کی روح پرواز کی اس نے کلمہ پڑھا تو آپ کی والدہ نے ایک رسی اٹھائی, جیسے ہی گلے میں ڈالنے لگی تو وہ کہتے ہیں بابا صاحب کہ اس گھر کے در و دیوار سے آوازیں اٹھنے لگی کہ رب کہتا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے اور رب کے محبوبوں کے ساتھ ایسا حال نہیں کیا جاتا, یہ تو ہمارا محبوب ہے, ہم نے اسے قبول کر لیا, اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرو. تو اجر تو ملتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ امام محمد کی بہن جب رات میں عبادتیں کیا کرتی تھیں تو ان کا چراغ بجھ جاتا تھا لیکن ان کے کمرے میں جو نور ہوتا تھا اسی سے ان کا کمرہ جگمگاتا رہتا تھا. پھر حضرت رابعہ بصری کا معمول ہے کہ آپ رات میں اٹھ کر رات کے آخری پہر عبادت کرتی, پھر فجر سے کچھ وقت پہلے آپ سو جاتی. اور پھر ہم تو یہاں نمازوں کی بات کر رہے ہیں, اگر میں صرف آخری یہ بات بیان کروں کہ لوگوں کے نیک اعمال بھی ان کے لیے وسیلہ بنتے ہیں, ان کو اس کا اجر دیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 3 مسافر سفر کر رہے تھے تو وہ آندھی طوفان کی وجہ سے غار میں چلے گئے اور غار کو ایک پتھر نے آ کر بند کر لیا. اب تینوں تھوڑی دیر تو پریشان ہوئے لیکن اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اپنے ایک نیک عمل ایسا سوچو کہ جس کی بدولت تم واسطہ دے سکو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہوئے ہوں تو تمہاری دعا قبول ہو. تو پہلا شخص یہ کہتا ہے کہ رب تو جانتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے پاس بکریاں جس کو میں چراتا ہوں سارا دن, پھر جب رات میں آتا ہوں تو ان کا دودھ دھو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتا. ایک رات میں دیر سے آیا, میرے والدین سو گئے, میں فجر تک کھڑا رہا, اپنے بچوں کو نہیں دیا, لیکن میرے والدین نے جس وقت وہ صبح اٹھ کر دودھ پیا اور جو دعا دی, اگر وہ دعا قبول ہوئی ہو تو اس کے صدقے میں اس کو آسانی کے ساتھ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما, تو وہ پتھر تھوڑا سرک جاتا ہے. پھر دوسرے نے اپنی نیکی کا واسطہ دیا کہ میرے اندر برائی کا خیال آیا لیکن میں اس کو کرنے تک نہیں گیا, تو اللہ رب العزت اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا تو رب تھوڑا اور کھسکا دیتا ہے. پھر تیسرا فرد جب اپنی نیکی بیان کرتا ہے تو ان تینوں کی نیکیوں کا اجر کہ وہ پورا پتھر ہٹ جاتا ہے اور وہ باحفاظت باہر آ جاتے ہیں. تو آپ کا ہر عمل آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے, نیت خالص ہو, نیت آپ کی اچھی ہو, جب آپ رب کی بارگاہ سے مانگتے ہیں خالص نیت کے ساتھ تو وہ رب عطا ضرور کرتا ہے. سبحان اللہ. امتیاز آپا, ہماری بچیاں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں, میں چاہوں گی کوئی مختصر سا میسج آپ فرمائیے گا. دیکھیے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں رہنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرتا رہنا چاہیے. نمازیں آپ پڑھیں, نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ ضرور ادا کریں بے شک کہ وہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. یہ ایسی ہے جو ہمیں سیدہ کائنات سے اور نبی کریم علیہ السلام سے ڈائریکٹ ملا دیتی ہے, تو اس کو اپنا معمول ضرور بنا لیں. ویسے بھی یہ ہے کہ ہر عمل میں یہ کوشش کریں قدم اٹھاتے ہوئے کہ اللہ کی رضا کے لیے قدم. سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. جس طرح سے آج کا یہ عنوان تھا یعنی نفلی عبادات کے تعلق سے, اور گفتگو بھی ہوئی کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے تعلق سے کہ ساری رات عبادت فرماتی تھیں اور نماز میں جب تلاوت کرتی تھیں تو آدھا قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ہماری کیا حالت ہے کہ قرآن شاید کئی دنوں تک ہمیں کھولنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی یا اس طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا. جیسے اقبال کہتے ہیں نا, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, تو وہ اس پہ ڈسٹ آ جاتی ہے, اسے کبھی کھول کر دیکھا کریں, اس کی جانب بڑھا کریں, اللہ کو پکارا کریں, اس رب سے مانگا کریں. وہ رب سنتا ہے, وہ ہماری بات کو, ہمارے دل کی جو کیفیت ہے اس کو سنتا ہے. وہ یقینی طور پر سننے والا, پاک پروردگار, عطا کرنے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.